السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ کورونا، ماہ رمضان اور مسلمان۔ جس ماہ مبارک کا دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان بڑی شدت سے انتظار اور پرتپاک خیر مقدم کرتا ہے، وہ ماہ رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے ہی کو ہے۔ ہاں، وہی رمضان کہ جس کے روزے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہاں، وہی رمضان کی جس کی بشارت اور خوشخبری ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیتے ہوئے فرمایا تھا، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ احمد وصححہ شعیب الارناؤط۔ کہ تمہارے اوپر ماہ رمضان آ چکا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینہ کے خیر سے محروم رہا تو حقیقت میں وہی محروم ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ پہلا رمضان ہے کہ جس کا استقبال ہم نہایت قسم کرسی اور افسردگی کے عالم میں کر رہے ہیں، کیونکہ مہلک عالمی وبا کورونا نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئی ہے۔ قدر اللہ ما شاء فعل۔ ہر مسلمان کا دل رنجور اور جسم غموں سے چور ہے۔ جس دلکش نظارے کا دیدار ہم ہر سال ماہ رمضان میں کیا کرتے تھے، آج اس حسین سما سے ہم محروم ہیں۔ چہل پہل اور رونق سے بھرے رہنے والے ہمارے شہر، گاؤں، چوک چوراہے، محلے اور گلیاں بے سر و سامانی کے عالم میں غم کی تصویر بن کر اور پزمردگی کا شکار ہو کر اس ماہ مبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں کہ جن کا نور آمد رمضان سے دوبالا ہو جایا کرتا تھا، آج وہ سب کے سب ماتم کناں ہیں۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے دور کر دیے گئے، منبر و محراب کی سزائے دلگداز سے محروم کر دیے گئے۔ آخر ایسا کیوں اور کس لیے ہے؟ کیا ہم نے غور کیا؟ یہ تو یقیناً ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے، عبرت کا سامان بھی ہو سکتا ہے، یا عین ممکن ہے کہ ہمارے کیے کی سزا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم اپنے رب کے فیصلے سے راضی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائے گا۔ جس رحمان نے ہمیں دیگر رمضانوں کی خیرات و برکات سے استفادہ کی توفیق بخشی، وہی اس رمضان میں بھی بإذنہ تعالی توفیق عطا کر کے اور ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخش کر کے اپنے عفو و غفران اور عطا و رضوان سے ہمیں بہرور فرمائے گا۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ایک آفاقی، مکمل اور تا قیامت باقی رہنے والا دین اور کامل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر ہر جگہ اور ہر زمانے کے ہر مسئلے کا حل بدرجہ اتم موجود ہے۔ چنانچہ آج جن ناگفتہ بے حالات سے ہم دوچار ہیں، ان پریشان کن حالت میں بھی ہمارا دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا ہمیں صبر کا دامن تھامے ہوئے، جزع و فضا سے دور رہ کر اور اس ماہ کی مبارک ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ اس ماہ کی قدر کرنی ہے، اور صیام و قیام، صدقات و عطیات، تلاوات و اذکار اور مسلمانوں کی غم گساری و حاجت روائی کے ذریعے اس ماہ مبارک سے مکمل طور پر مستفیض ہونے کی انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چند گزارشات اس امید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب ان گزارشات پر عمل پیرا ہو کر ثواب دارین اور رضا الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ چنانچہ عرض ہے
کہ کورونا مصیبت کی اس گھڑی میں شرعی و حکومتی اور طبی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نمبر 1 تمام نمازیں 5 وقتہ فرض جمعہ کے بجائے ظہر سنن و نوافل اور تراویح اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ چونکہ تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں، لہٰذا سہولت کے حساب سے ہر رکعت میں جتنی سورت یا آیت میسر ہو سکے اتنی ہی پڑھیں، اور تراویح کی نماز کے لیے اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع نہ کریں۔ نمبر 2 اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں ہی روزہ افطار کریں اور افطار پارٹی کا اہتمام ہرگز نہ کریں۔ نمبر 3 غربا و مساکین اور ضرورت مند لوگوں کی حتی المقدور ضرور مدد کریں، اس لیے کہ ان کے لیے لاک ڈاؤن کئی گنا زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ نمبر 4 کفایت شعاری اختیار کریں اور فضول خرچی سے پوری طرح اجتناب کریں۔ نمبر 5 اللہ سے استغفار یعنی گناہوں کی معافی طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ نصوح کریں، یعنی گناہوں پہ شرمندہ ہو کر انہیں چھوڑ دیں اور انہیں پھر کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم کریں۔ نمبر 6 انابت اللہ اور دعاؤں کے ذریعے عید سے پہلے ہی اس وبا کے خاتمہ کی رب سے فریاد کریں۔ پھر بھی اگر بمشیت الہی عید تک یہ مصیبت باقی رہے تو اپنے گھروں میں ہی نماز عید ادا کریں۔ نمبر 7 اگر آپ نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہے یا کسی کا ناحق دل دکھایا ہے تو لازمی طور پر یہ سارے مسائل اور معاملات حل کر لیں۔ نمبر 8 آخری عشرے کی تاخیراتوں میں بھی مسجد میں عبادت کے لیے نہ جائیں، اسی طرح تقریری پروگرام کا بھی انعقاد نہ کریں۔ نمبر 9 علماء کرام وسائل اعلام کے ذریعے عوام کی رہنمائی کے لیے روزانہ تھوڑا وقت ضرور نکالیں۔ نمبر 10 خاص طور سے ان مسلمانوں سے جو جمن اور رمضانی مسلمان بن کر زندگی گزارتے آ رہے ہیں، یہ عرض ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور رب کی ناراضگی کے بوجھ تلے نہ دبے رہیں، بلکہ اس مہلک وبا اور اس ماہ مبارک کو اپنے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا کر ساری زندگی نماز کی پابندی اور دیگر اطاعت اور اعمال صالحہ پر مداومت کرتے ہوئے اس رب کے وفادار بن کر رہیں جس رب کی عطا کی ہوئی زندگی آپ جی رہے ہیں، تاکہ جب رب آپ کو اپنے پاس بلائے تو آپ کا خاتمہ بالخیر ہو اور اس کے فضل سے جنت آپ کا دار القرار اور مستقر ہو۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کی توفیق اور اس مہلک وبا سے نجات بخشے، آمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔